کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم صرف دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے ایسے ہی آئے ہیں اور کھا پی کے زندگی گزار کے مزے لے کے مر جائیں گے، بس یہی مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، موج مستی کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اس عبادت میں سب سے عظیم عبادت کیا ہے بچوں؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہم پڑھیں، لڑکے لوگ مسجدوں میں آ کر پڑھیں، لڑکیاں گھروں میں پڑھیں۔ مسجد میں جو لڑکے نہیں آ سکتے وہ بھی گھر پہ ہی پڑھ لیا کریں، پر نماز پڑھا کریں۔ آپ لوگوں میں سے فجر کی نماز آج کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ آپ لوگ نماز میں سستی نہ کریں، یہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، کمانا کھانا بھی ہمارے لیے کام ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس عبادت کو، اس مقصد کو آپ نہ چھوڑیں اور نماز برابر پڑھا کریں۔ مشرک کسے کہتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مشرک یہ شرک سے ہے، یعنی پارٹنر بنانے والا، شریک بنانے والا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم اس رب نے ہمیں دیا ہے، اللہ اپنی عبادت کا حکم۔ ہم اس کی عبادت میں کچھ بھی حصہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو شرک ہے۔ ہم اس رب کی جو صفات ہیں، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی بڑائی ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس اللہ کے کام ہیں، ان میں ہم کسی اور کو حصے دار بنائیں گے تو گویا ہم نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ عبادت کی مثال نماز، رکوع، سجدہ، قربانی، خوف مطلب یہ خوف کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا، ہمارا معاملات سب بگڑ جائیں گے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ ایک خوف ایک الگ قسم کا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ ان میں سے کچھ بھی حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں شریف کے موقع پر بکرا ذبح کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ جانور ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وہ جانور ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، کسی مزار درگاہ پر، آستانہ پر یا کسی بت کو خوش کرنے کے لیے ہم وہاں پر کریں گے تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا پوائنٹ بتلایا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بات، وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم صفتیں ہیں، جو اس کے کام ہیں، جو اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے، اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یا اس کے جیسا کسی اور کو بھی قرار دینا، کسی اور کو بھی اسی کے جیسا ماننا۔ مثال کے طور پر
ایک بات جو لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے شرکیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ کے اندر، ایک دم تہ کے اندر ایک کالی چیوٹی وہ جلتی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ اس علم غیب میں کسی کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے شریک مان لیا اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ فلاں صاحب یا فلاں پیر بابا یا فلاں بزرگ بابا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کا علم ہے کہ ان سے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے تو وہ غیبی طور پر آتے ہیں اور اس کی پریشانی دور کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ سب باتیں کیا ہو جائیں گے؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ید ہے۔ ید یعنی ہاتھ۔ قرآن مجید میں بھی ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین لوگوں کو نوازنے میں بہت زیادہ فیاضی کرتا ہے، کچھ بھی کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ بہت زیادہ بندوں کو نوازتا ہے۔ ان گنت نعمتیں، جو دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان ہوگا اس کے پاس بھی اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی ہیں کہ وہ بھی اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے کیا؟ کہ اس کے دو ہاتھ ہیں۔ اب وہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں؟ کیا کسی اور مخلوق کے جیسے ہیں؟ نہیں، کسی کے جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اپنی مثال آپ ہے، اس کے جیسی کوئی نہیں۔ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی مدد و نصرت اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بلندی، اس اللہ رب العالمین کا علم اور اس اللہ رب العالمین کی اور کچھ صفات جیسے ید، ہاتھ، پیر۔ قرآن مجید میں وجہ یعنی چہرے کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجہ یعنی چہرہ ہے۔ یہ سب کیسے ہیں؟ کس کے جیسے ہیں؟ کسی کے جیسے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق جیسا ہے ویسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وجہ یعنی چہرہ ہے، لیکن کس کے جیسا ہے؟ کسی کے جیسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا بتلایا ہے اتنا ہمیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اس کے پاس دو ہاتھ ہیں، اللہ نے بتلایا کہ اس کے پاس پیر ہے، اللہ نے بتلایا ہے کہ اس کے پاس وجہ یعنی چہرہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسا ہے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس پیر ہے، اللہ کے پاس وجہ ہے، اور جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ثابت کی گئی ہیں وہ ساری باتیں ہمیں ماننی ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں اتنا تو بات یقینی ہے کہ وہ کسی کے جیسی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین کے جیسی یا اس کی صفات کی جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاتھ، پیر اور چہرہ یہ سب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتلایا ہے۔ اتنی بات ہمیں ضرور مان لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق
اس کی عظمت کے لائق، اس کی بڑائی اور کبریائی کے لائق جو بھی چیزیں جیسی بھی ہیں اس کی شان کے لائق ہے، اس کی عظمت کے حساب سے۔ یہ چیزیں اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ صفات ہیں لیکن یہ فلاں کے جیسی ہیں، ہمارے جیسے اس کے ہاتھ ہیں یا فلاں مخلوق کے جیسے اس کے ہاتھ پیر ہیں، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ عبادت میں آپ سب سے بڑی بات شرک کی جو بات پائی جاتی ہے وہ عبادت کی بات ہے، عبادت میں ہی لوگ شرک کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو پیارے پیارے علم ہیں، صفتیں ہیں، علم، قدرت، پیدا کرنا، مارنا، بیمار کرنا، شفا کرنا، یعنی ربوبیت کی جو بات ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور پھر میں نے تیسرا پوائنٹ بتلایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کے پاس انگلیاں ہیں، اس کے پاس وجہ ہے یعنی چہرہ ہے۔ یہ سب باتوں کو بالکل صرف اللہ کے لیے ہی ماننا اور اس کے جیسا کسی کے پاس کوئی یہ صفتیں نہ ماننا، یہ سب توحید ہے۔ اور ایسا اگر کوئی مان لیتا ہے اس کا اپوزٹ، یعنی اس کے جیسا ہاتھ کسی اور کا ہے، اس کے جیسا علم کسی اور کا ہے، اس کے جیسی صفتیں کسی اور کے پاس ہیں، یہ سارے معاملات پھر شرکیہ معاملات ہوں گے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص پھر مشرک ہوگا، اور مشرک کا انجام کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اپنے آپ کو ہم بچائیں، اپنے اعمال اور عقیدوں کو ہم اصلاح کریں اور ہمیشگی والی اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ابھی اس دنیا کی زندگی یہ بڑی عظیم نعمتوں والی زندگی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کیا ہے، ہم اس دین پر پختگی سے قائم رہیں، آگے ہمیں کوئی بھی ہمارے دین سے پھیر نہ سکے۔ ہم اس اللہ کی توحید کو سمجھیں اور اسے اپنائے رہیں، آگے چل کر ہم اپنے اس دین سے پھریں گے نہیں، پلٹیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھتے ہوئے اسی پر ہی قائم رہیں گے، ورنہ کوئی دوسرا راستہ اپنائیں گے تو وہ شرک و کفر کا راستہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ رہے گی۔ دنیا کی زندگی ہم 50 سال جی لیں گے، 60-70 سال جی لیں گے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی دنیا کی زندگی۔ لیکن ایک مشرک مرنے کے بعد جب اس کو سزا شروع ہوتی ہے تو وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کیا 60-70 سال میں اس کی سزا ختم ہوگی؟ 1000 سالوں میں ختم ہو جائے گی؟ لاکھوں سال میں ختم ہوگی؟ اجی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی سزا میں وہ ملوث رہے گا وہ شخص جو کفر و شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اس لیے ہم اپنے عقائد و ایمان کی اصلاح کریں گے اور کبھی بھی کفر و شرک والے کام نہیں کریں گے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ اسلام کا کلمہ جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں پہلا کلمہ، اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد ان کے اوپر کیا ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے ہمارے تمام معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود کو بنا دیا ہے؟
وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارے رکوع، سجدے، دعائیں، قربانی، نذر و نیاز، چڑھاوے، یہ ساری عبادتیں اور ان کے علاوہ ہر طرح کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنی پڑیں گی، اس لیے وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور آج کا مسلمان ہے وہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں کبھی قربانی دوسرے کے نام پر کرتا ہے، کبھی نذر و نیاز کسی اور کے نام پر کرتا ہے، کبھی دعائیں کسی اور سے کر لیتا ہے، یعنی وہ عبادات اللہ کے علاوہ دوسروں کی کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ کی توحید کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ آج کا مسلمان بالکل نادان ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان اس کلمے کا مطلب نہیں سمجھتا ہے۔ اس کلمے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے کریں گے۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا، اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کے لیے بندوں کو کرنے کو حکم دیا ہے، وہ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چند منٹ کا ہو یا کئی روز پر مشتمل ہو، وہ سارے کے سارے کام اللہ کی عبادت ہے۔ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کی خوشی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ چند منٹ کا کام ہے نماز پڑھ لینا۔ ہم دعا کرتے ہیں، ایک دو جملے کی بھی دعا ہوتی ہے، یہ دعائیں بھی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ چند سیکنڈ میں ہم دعا کر سکتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اور کچھ کام ہیں جو کئی کئی دنوں میں ہم اسے کرتے ہیں، جیسے حج کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، رمضان کا روزے یہ پورے 1 مہینے چلتے ہیں، حج یہ 2 مہینوں پر مشتمل ایک لمبا سفر ہوتا ہے یہاں اپنے ملک کے لوگوں کا۔ یہ پورا کا پورا سفر کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں سے کچھ بھی حصہ، چاہے چند سیکنڈ والی عبادت ہو یا کئی روز والی عبادت ہو یا کئی مہینوں پر مشتمل کوئی لمبا سفر ہو جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر لیتے ہیں تو گویا ہم نے اس لا الہ الا اللہ کلمے کا توڑ دیا ہے، اس کے عہد و پیمان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اسے بس زبان سے پڑھتے ہیں، اس کا جو تقاضا ہے وہ ہم نہیں اپناتے، اسے ہم نہیں انجام دیتے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑی بات اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ ہر طرح کی عبادات ہم صرف اللہ کے لیے ہی کریں گے۔ اب بچوں بتاؤ، کیا ایک شخص یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا شاہدہ؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے کوئی بندہ؟ جی ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا جامعہ اسلامیہ دریا آباد، وہاں ایک ہوٹل تھا چائے کا مدرسے کے باہر میں، پاڑے جی ہم لوگ بولتے تھے۔ ان کی بیوی اور وہ دونوں رہتے تھے، بیوی کو پڑائن بولتے تھے۔ تو ہم لوگ جب وہاں ہوٹل میں جاتے نا تو ان سے ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے بولتے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے، اچھے سے بولتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھتے تھے۔ تو پڑھ لینے سے کوئی مسلمان ہوتا تو وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ اس کے کلمے کا جو تقاضا ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ثابت کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم ہر طرح کی وہ عبادتیں جو بھی لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں ان سب کو ہم شرک مانیں، ان سب کو ہم گناہ مانیں، ان سب کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنا مانیں اور اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ مشرک ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے کہ ایک مسلمان
کلمہ پڑھنے والا انسان یہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود چوری کرے تو چور کہلائے، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کسی کا قتل کرے تو وہ قاتل کہلائے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ زنا کرے تو بدکار کہلائے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ شرک کرے تو مشرک نہ کہلائے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد دو بہت اہم سوالات ہیں جو میں کل کے سوال دیا تھا، وہی سوالات میں پڑھا رہا ہوں، وہی سمجھا رہا ہوں۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اگر پوچھ لوں تو شاید ایک دو بچیاں بتا پائیں ورنہ نہیں بتا پائیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اسلام کہتے کس کو ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ پلرز آف اسلام کیا ہیں؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ بتائیے، زور سے بولیے۔ جی لگ رہا ہے آپ سوال جواب یاد کر کے آئے ہیں۔ ہاں وہ ابھی آگے سوال آئے گا۔ جی یہ اسلام کی 5 بنیادی باتیں ہیں۔ جیسے ایک عمارت ہے، یہ ایک عمارت ہے، ایک ہال ہے، یہ ہال کچھ پلرز پہ ٹکی ہوئی ہے۔ یہ پلر جو بیچ میں دکھ رہے ہیں، ایسے سائڈوں میں بھی پلر ہوں گے، دیوار ہے۔ اگر ہم اسی بنیاد کو ہی ختم کر دیں، اسی پلر کو ہی گرا دیں، تو کیا ہماری یہ چھت جو ہمارے اوپر ہے یہ ایسے ہی رکی رہے گی جیسے ابھی ہے؟ نہیں رکے گی، یہ گر جائے گا۔ اگر ہم سارے پلر اس کے جو بھی ہیں، دیواریں جو بھی ہیں، وہ سب کو گرا دیں گے تو پوری عمارت گر جائے گی۔ اور اگر ہم ایک دو پلر کو گرائیں گے تو اسی حساب سے یہ عمارت کی چھت گرے گی اور یہ کمزور ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی یہ 5 بنیادی باتیں ہیں اسلام کی۔ اسلام کو آپ سمجھیے کہ ایک عمارت ہے اور اس کے یہ 5 پلرز ہیں، یہ 5 بنیادیں ہیں کہ اسے ہم اگر کھوکھلا کر دیے، ان 5 بنیادوں کو اگر ہم گرا دیے، 5 پلرز کو گرا دیے، تو کیا ہوگا؟ یہ اسلام کی ہماری عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی، یعنی ہم مسلمان نہیں رہیں گے اگر ہم ان 5 باتوں کو نہیں مانتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پلرز آف اسلام 5 بنیادی باتیں کہ جس کو ماننے کے بعد، جس کو اپنانے کے بعد ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے، وہی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ 5 بنیادی باتیں آپ لوگ سمجھیں۔ ان میں سے پہلی بات وہی کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں، معبود وہ بہت سارے ہیں، دنیا میں انگنت ہیں۔ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان چیزوں کی کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس دنیا میں ایسے بھی گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا مشرک ہیں، جو شرمگاہوں کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی چیزیں، درخت، پیڑ، پودے، سورج، چاند، ستارے، کیڑے، مکوڑے، جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ سارے کے سارے معبود ہیں، لیکن ہیں کیسے؟ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ معبود ہونے کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں ان کی عبادت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیا میں ان کی عبادت کرتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہ معبود ہیں؟ کیا سورج حقیقت میں معبود ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سچا معبود کتنے ہیں؟ ایک ہے، صرف ایک اللہ۔ تو اس بات کی گواہی دینا کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے
بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھنا. اس کے بعد رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے اور زکوٰۃ دینے کا جو نصاب ہے، جو طریقہ ہے، جو معیار بتلایا گیا ہے، اس معیار تک آپ کا مال پہنچ رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور آخری بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دے رکھا ہے کہ حج کے سفر میں ہونے والے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں تو آپ کے اوپر حج بھی فرض ہے. یہ 5 بنیادی باتیں. ان 5 باتوں کو اگر ہم مانیں گے تو گویا ہم مسلمان ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی بات اگر ہم چھوڑ دیں گے تو گویا ہم نے اسلام کی ایک بنیاد کو ڈھہ دیا ہے، گرا دیا ہے. ہماری عمارت یہ کمزور ہو گئی ہے. اب ممکن ہے کہ ہم دائرے اسلام سے، اسلام کے حدود سے نکل جائیں، کافر اور مشرک ہو گئے ہوں، اور ممکن ہے کہ ابھی ہم اندر باقی ہوں. جس معیار کی بنیاد آپ کھوکھلی کریں گے اسی حساب سے آپ کا فیصلہ ہوگا. تو آپ جو ہیں قرآن یہ بنیادی باتوں کو آپ سمجھیے اور اس کو اپنائیے، جس میں سے سب سے پہلے توحید و رسالت کا اقرار ہے، اور اس کے بعد بہت اہم بات ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. آپ اسے ہلکے میں نہ لیں بچوں. یہ 5 بنیادی باتیں ہیں اسلام کے ارکان، اسلام کے استمبھ. اس کے بعد ہے ایمان کے ارکان. ایمان کے ارکان مولانا صاحب، ایمان کے ارکان سمجھا دیجیے آپ. آئیے آپ بچوں کو سمجھا دیجیے. 15-20 منٹ ہے، آ جائیے. آج دوسرا کام ہے نہیں، یہی کام ہے. بتائیں گے آئیے مولانا، بتا دیجیے. ارے بچے لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں. آج آخری دن ہے، پھر نہیں موقع ملے گا. پھر اگلے سال. آئیے. 15 منٹ کا ٹائم ہے، مختصر بتلا دیجیے. معنی ہوتا ہے دل سے یقین کرنا، یقین کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس پر یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ یہ سب نہیں کر پائیں گے. میں مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کر لیں، لیکن اس پر آپ کو یقین نہیں ہے. اور جب تک یقین آپ کے دل میں نہیں ہوتا تب تک آپ کے اندر ایمان نہیں. یقین جب اسلام کے اندر آیا جاتا ہے تو ابھی میں ایک واقعہ بھی میں نے سنا. ایک غیر مسلم اور غیر مسلم کسی اسکول میں پڑھتے تھے. ایک لڑکی جو ہے تو اس کی اسلامی باتوں کو دیکھ کرتے ہوئے دھیرے 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 دھیرے
उसके दिल में यकीन और ईमान आ गया और फिर घर पर आते थे तो किसी न किसी बहाने अपनी सहेली क्या करते करते ये हो गया कि उसके दिल दिमाग में उतर गई। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर उसने अपने ईमान को छुपाए रखा। उसने सोचा कि अभी हम कब तक छुपाए रखेंगे। उसने वो भाग खड़ी हुई और जाकर के मौलाना के पास और पूरा वाक़या उसने बताया। कहा मुझे कलमा पढ़ाया। मौलाना ने क्या किया कि उसको अपने घर में अपने बच्चियों के साथ अपनी बीवी की निगरानी में रखा। वहाँ पर उसको मसला मालूम हुआ तो मौलाना ने जो है अपने घर वाली की बहन के यहाँ भेज दिया। इस तरीके से हुआ मुख्तलिफ मदारिस जो है मदारिस तय करते हुए फिर एक जमाना वो आया तब तक अपने ईमान को छुपाए रखेंगे। और अब उसी बीच में इसको एक किताब में गई दोज़ख का खटका। क्या दोज़ख का खटका। जब दोज़ख का खटका उसने पढ़ा तो उसको ये फिक्र हो गई कि मैं तो खैर ईमान ले आई, मेरे माँ बाप दोज़ख में चले जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। तो चलो ऐसा करते हैं चलते हैं अपने माँ बाप को जो है ये समझाते हैं। गई और उसने जो है अपने माँ बाप को तस्लीम करना शुरू कर। एक वक्त उसको आया कि उसके भाई को पता चला उसका एक भाई था वो हिंदू संगठन का जो है बहुत बड़ा नेता था। बहुत बड़ा नेता उसने जाकर के अपने संगठन के अंदर इस बात पर रखा तो कहा लड़की को लेकर के जला दो। वो तो अधर्म हो गई है, वो अधर्मी हो गई, बददीन हो गई, बेदीन हो गई, उसको जला दो। दोनों भाइयों ने जाकर के एक नदी के किनारे गड़ाक होता और गड़ाक होने के बाद फिर वो आए और कहा कि देखो खाना के यहाँ जो है फूफी है तुम्हारी मुझसे मिलने के लिए जाना है तो तुम तैयार हो अच्छी तरह। लेकिन वो सारी बात वो समझ गई, सारी बात वो बिल्कुल समझ गई कि हमारे साथ क्या होगा। उसने कहा ठीक तो पूरी तरीके से तैयार हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। फिर वो लोग पहले रास्ता पकड़ करके जा रहे थे, रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर पहुंचे। वहाँ गड्ढा काफी छोटे हुए, गड्ढे में जाकर के गिरा दिया। फिर उसके बाद उसके ऊपर रोड छिड़का और फिर उसके जो है रोड करके आग लगा दिया। जब आग लगाया तो जब रही थी और बार बार ही उसको देख रहा है मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह तुमसे खुश है, अल्लाह तुमसे खुश है, अल्लाह मेरे माँ बाप को दीन का साथ जो है हिदायत दे दे। वो जब रही है और बस कितार में दुआ कर रही है। लेकिन ईमान इस्लाम ईमान का दिल से यकीन उसका इतना ज्यादा असर पड़ा कि उसका भाई जो नेता था वो भी मुसलमान था। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके को आया उसकी माँ भी मुसलमान।
फिर इस्लाम फैला, लेकिन उसके बाद उसकी जो बात बताया आकर के घर में कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जो है तो ये ईमान यकीन इसको करते हैं सच्चे दिल से। ईमान का मतलब ये है अंतुना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। समझा? ईमान ये है कि अल्लाह के ऊपर यकीन करना। क्या यकीन करना है? अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह जैसा कोई नहीं है ना। एक तो ये कि अल्लाह मौजूद है और दूसरा अल्लाह एक है और तीसरा उसके जैसा कोई नहीं। समझा? और सिर्फ अल्लाह की बात। अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत अल्लाह की है तो आप यकीनन अल्लाह की इबादत करोगे, इबादत सच्ची नहीं करोगे। अगर आपका ईमान कमजोर है, सिर्फ जुबान से आप कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और दिल के अंदर नहीं उतरा है, तो मुख्तलिफ बहानों से आप इस्लाम की बातों पर अमल करने से दूर रहोगे। नमाज नहीं पढ़ोगे या पढ़ोगे तो मनमानी पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे तो मनमानी रखोगे। अल्लाह ने दौलत बहुत दे दी है, आप ज़कात नहीं दे रहे हो, सोचो कि हमारा बाप हो जाएगा। बहुत से दौलत दे रखी है, आप हज नहीं कर रहे हो, यानी ये ईमान के अंदर यकीनी हो तो कमजोरी होगी, तब आप इस्लाम के जो तकाज़े हैं आप उसको नहीं पूरा करो। तो अल्लाह पहली बात ये कि अल्लाह के ऊपर सच्चा वह मलाइका उसके फरिश्तों पर ईमान। अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा किया, ऐसी मखलूक पैदा किया जो खाती पीती नहीं, खाती पीती नहीं है, और ना वो शादी ब्याह करता। उसका काम सिर्फ ये है कि जो अल्लाह कुरान में उसको हुक्म देता है वो उसी को करते हैं, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करते। और रातों दिन अल्लाह की इबादत, अल्लाह की अल्लाह की तस्बीह, उनको फरिश्ते कहते हैं। फरिश्तों की तादाद कितनी है ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम है कि फरिश्तों की तादाद कितनी। 4 फरिश्ते मशहूर हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते बहुत ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा याज़ुनु रब्बिका इल्ला हू। ये फरिश्तों का लश्कर कितना है सिर्फ अल्लाह जानता है। आप अंदाजा करो, इतने सारे इंसान दुनिया में है, इतने सारे इंसान, और हर इंसान के साथ 3 फरिश्ते लगे, एक दाहिने कंधे पर, एक बाएं कंधे पर, और एक फरिश्ता ऐसा भी है साथ में रखता है जो आपकी हिफाजत करता है और आपके दिल में नेकी की बातें जानता है। आप कोई काम करने जाते हो ना, अगर कोई गलत काम, तो फरिश्ता आपके दिल में जानता है कि ये गलत है। चोरी करने के लिए गए, समझा, चोरी करने जा रहे हो, समझा, मान लीजिए अपने बाप ही की जेब से 7 नोट निकालने के लिए गए और छुपे से आपको खटकता है, तो ये क्यों खटकता है? आप सोचते हो कि मत नहीं देखते, मत नहीं देखते कि बैठ बैठे
कोई बहन पर देख रही खटक रही है बात, तो खटक क्यों रही? वो फरिश्ता आपके साथ जो है वो आपको बता रहा है कि तो हर इंसान के साथ कम से कम 3 फरिश्ते। इतनी बड़ी दुनिया, अब उसी से आप अंदाजा करिए कि फरिश्तों की क्या था। पहली चीज फरिश्तों के अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, दूसरा है फरिश्तों पर ईमान लाना। ये फरिश्ते पैदा किए गए हैं, आप बता सकते हो? नूर से पैदा किए गए, नूर और नूर नूरानी चीज दिखाई नहीं देती, नूरानी चीज दिखाई नहीं देती, फरिश्ते दिखाई नहीं देते। समझ में आया? वो दिखाई नहीं देते। जब वो कोई शक्ल बनाते हैं तभी वो फरिश्ते वो दिखाई देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, सहाबे किराम मौजूद होते थे, तो आदमी की शक्ल में एक सहाबी थे दरिया करके रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शक्ल में वो आते थे। एक मरतबा आए, सहाबे किराम बैठे हुए थे और बहुत सवाल किया उन्होंने, आपने जवाब दिया। सहाबे किराम देख रहे हैं कि नबी आती है, हमारे इलाके का रहने वाला कुछ सवाल कर रहा है, कह रहा है सच कह रहा है, उसको भी रहा कह रहा है। जब पूछ करके जब चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाया, आपने जानते हुए कौन था? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल। कहा तो जिब्रील थे जो तुमको दीन की बात सिखाने का है। तो फरिश्ते खुदा के मखलूक, खुदा की बेटी नहीं है न बेटा। मक्का के लोग इनके बारे में अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, इनकी पूजा करके इनको खुश कर दोगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। इसलिए उनकी बेटी की पूजा करते थे, भी पूजा करते थे। जैसे कि आजकल दूसरा मुसलमानों का अकीदा है कि बुजुर्गान दीन के नाम पर खूब चढ़ाओ, जितने चढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएंगे इससे, और अल्लाह ताला से हमारी जो है सिफारिश करके हमारी मुरादें पूरी कराते हैं। सिफारिश क़यामत के दिन गुनाहों को माफ़ के लिए, दुनिया की मुराद को पूरी कराने के लिए नहीं है। तो फरिश्तों पर ईमान ही और अल्लाह की किताबों पर, दुनिया में हमारे कितने नबी आए, कितने रसूल आए, उनको किताबें दी गई। कुछ किताबों के नाम हमारे कुरान करीम के अंदर तौरात, इंजील, ज़बूर और एक कुरान करीम, ये 4 किताबें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ सहीफे हैं, इनका भी जिक्र आता है। तो गलत ये कहने का बहुत किताबें दी गई, लेकिन मशहूर किताबें जो आज हमारे सामने हैं, जिनके बारे में कुरान ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अल्लाह की किताबें, उनके ऊपर ईमान लाना। ईमान किस बात से कि ये किताबें जब नाज़िल हुई थी तो वो हक़ किताबें थी जो नबियों को दी गई, लेकिन इस वक्त जो किताबें हैं उनके अंदर लोगों ने तौरात और इंजील और ज़बूर के अंदर गड़बड़ी कर दी। तो मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना ही ईमान रखना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है इंजील मिली, जनाब रसूलुल्लाह को कुरान करीम मिला। समझा? कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो महफूज है, और इसके अलावा जितनी किताबें हैं वो सब गड़बड़ कर दी गई है। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी गई थी, आज जो तौरात या बाइबल जो मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में जाने के 300 बरस बाद की। कितना? 300 बरस कहाँ
ऐसे इसी तरीके से इंजील के अंदर गड़बड़ी कर दी गई। इंजील की किताब नहीं पढ़ी है, पढ़े हुए, लेकिन ये नहीं पता चलता है ये कोई अल्लाह की किताब नहीं। बिल्कुल किताब नाम नहीं है तो उसमें अल्लाह के रसूल की पैदाइश का लिख रहे हैं और अल्लाह के रसूल के इंतकाल का भी जो है उनके जो है मतलब आपकी मरने और उसके बाद की जिंदगी के हालात मौजूद हैं। तो अगर वो हज़रत इस्लाम की किताब जो मिली है, समझा, तो अगर वो अल्लाह की किताब होते तो किताब तो उसकी जिंदगी में मिली, तो उसके मरने का तुझे फांसी होने का बात नहीं करूँ। और दूसरी चीज जगह जगह उन्होंने ये लिखा है नाम को भेजा कहा इंजील के अंदर और अल्लाह को बाप करार दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे अच्छा है अल्लाह के न बीवी है न बच्चे, बहरहाल अल्लाह की किताबों पर ईमान और उसके रसूलों पर। रसूल भी कितने आए अल्लाह जाने कितने आए, लेकिन कुरान करीम के जरिए 25 नबियों का नाम मालूम होता है, तो 25 नबियों पर आपकी ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान, क़यामत के बाद क़यामत के दिन पर ईमान रखना मतलब मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा और जन्नत तो जन्नत जो लायक होगा उसको जो है देगा और वो बहुत चीजें हैं। तो जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में या जनाब में हदीस में जिन चीजों का जिक्र किया है उनके ऊपर आप ईमान लाइए। और तकदीर के बारे में, तकदीर इंसान दुनिया में पैदा हुआ है उससे बहुत पहले हर इंसान की तकदीर लिखी जाती है और उसी तकदीर के मुताबिक सारी चीज हो रही है, कोई चीज जड़ नहीं होती। लोग कहते हैं कि दुआ करने में तकदीर बदल जाती है, नहीं वो भी लिखी हुई है, इस पर ये मुसीबत आएगी, ये दुआ करेगा फिर जो है ये मुसीबत जो है बदल जाएगी। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई, तो तकदीर 5 चीजों पर ईमान लाना जो है जरूरी है। अगर इन चीजों पर ईमान आप नहीं लाते हैं, आपका ईमान बिल्कुल है, तो ऐसी सूरत में आप इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बदल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आप सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि सच्चे दिल से कुरान करीम और अल्लाह के रसूल की बताए हुई बातों पर सच्चे दिल से यकीन करें और उसके मुताबिक ईमान जो है अमल करें। अल्लाह ताला हम सब